اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت سید عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جن کے فیض نظر سے نہ صرف ہزاروں لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے بلکہ لاکھوں گمراہوں کو رشد و ہدایت کی دولت بھی نصیب ہوئی۔ وفاقی دارالحکومت کے قلب اور مارگلا کے دامن میں نور پور شاہ کی بستی میں آپ کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے، جہاں ہر سال مئی کے آخری ہفتے میں آپ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ چند سال پہلے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر حکومت نے عرس کی تقریبات بند کر دی تھی۔ اب 28 مئی کو صرف مقامی عقیدت مند ہی جمع ہو کر مختصر سی محفل سجا لیتے ہیں، بلکہ مختلف ایام میں مختلف شہروں کے عقیدت مند الگ الگ عرس مناتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ یہ ناروا پابندی ختم کرے اور باقاعدہ عرس دوبارہ شروع کرے۔ دوستو، حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند کے ان اولیاء کرام اور صوفیہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے مغل بادشاہ جہانگیر کے عہد میں اس ملک کے مختلف اطراف میں نور اسلام پھیلانے کے لیے انتھک جد و جہد کی۔ یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام کی تبلیغ میں جہاں اس کے اعلیٰ اصولوں اور لسانی ضابطہ حیات کا حصہ ہے، وہاں بزرگان دین کی جد و جہد اور روحانی کمالات کا بھی بڑا کردار ہے۔ سید عبداللطیف بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ 1617 عیسوی اور 1026 ہجری میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسال میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سکی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سید محمود بادشاہ سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ جو نجف اشراف سے فارغ التحصیل تھے نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس اسلامی شہروں نجف اشرف، کربلا، سامرا، مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کے طویل سفر کے بعد آپ سید کسرا میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بری سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور پند و نصائح سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصے یہاں گزارنے کے بعد بری سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں موجودہ آب پارا مارکیٹ اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا، کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ بری امام کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئی۔ آپ سعادات کے ایک مایہ ناز گرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے امامت کے 7ویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔ خطہ پوٹوہار کی بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ کتب الاقطاب حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ نور پور پوٹوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالیشان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔
حضرت بری امام سرکار کی یہ پیش گوئی سچ ثابت ہوئی اور یہاں اسلام آباد کے نام سے ایک شہر بن گیا جو آج مملکت خداداد پاکستان کا دارالحکومت ہی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کی سطح پر 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے ترجمان کے عظیم شرف سے ہمکنار ہے۔ حضرت بری امام سرکار کو کتب الاقطاب اور ولی اللہ کا مقام حاصل ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سفر پر جا رہے تھے اور آپ کا مرید خاص میٹھا شاہ بھی سفر میں آپ کے ہمراہ تھے۔ ابھی آپ نے 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ اچانک جنگل سے چند ڈاکو نکلے اور انہوں نے لوٹنے کی غرض سے آپ کا راستہ روک لیا، مگر جو ہی ان کی نظر آپ کے چہرے مبارک پر پڑی انہوں نے آپ کی گفتگو سنی تو جرائم سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گئے اور اسی وقت آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کے مرید بن گئے۔ آپ نے یہی اقامت اختیار کر کے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور اس طرح چور پور میں اسلام کے نور کی روشنی پھیل گئی۔ آپ نے جس مقام پر عبادت و چلہ کشی کی اسے لوئے دندی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت بری امام سرکار نے چلہ کشی کر کے پہاڑوں، غاروں اور ویرانوں میں مصائب جھیل کر جنگل میں منگل کا سما پیدا کیا۔ وہ علاقہ جو کبھی چور پور کے نام سے موسوم تھا نور پور کے نام سے مشہور ہوا۔ حضرت بری امام سرکار نے علوم ظاہری اور باطنی حاصل کرنے اور روحانی منازل طے کرنے کے بعد ضلع ہزارہ میں قیام کیا۔ آپ نے سید محمد کی دختر نیک اختر بی بی دامن خاتون سے نکاح کیا۔ آپ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، مگر کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ محترمہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بری سے مراد ہے پہاڑوں، بیابانوں، دریا، ندیوں، چشموں اور ایسی تمام آب گاہوں کے متولی جہاں انہوں نے یاد الہی میں تندو تیز ہواؤں اور موسمی حالات سے بے نیاز دن رات چلہ کشی کی، وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ حضرت بری امام سرکار کی عبادات و کرامات پاک و ہند میں مشہور ہیں۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ نے 2 مغل شہزادوں کی بالخصوص تربیت کی، دینی روحانی اصلاح کر کے ایک شہزادے کو راہ سلوک کی دنیا میں گم کر دیا گیا۔ اس کا نام آپ نے شاہ حسین رکھا۔ اگرچہ یہ شہزادہ مادی دنیا کا پرستار تھا لیکن ایک مرد کامل کی نگاہ اثر سے اس کے سوچنے کا انداز بدل دیا۔ اس کرامت سے متاثر ہو کر شہزادے کی اپنی باقی زندگی بری امام سرکار کے قرب میں گزاری اور دوسرا شہزادہ اورنگزیب عالمگیر کو تخت و تاج کا مالک اور دین کی تبلیغ کے لیے دنیاوی شہنشاہ بنا دیا۔ جس مقام پر آپ عبادت میں مصروف ہوتے تو ایک جن آ کر آپ کی عبادت میں خلل ڈالنے لگا۔ جب وہ جن اپنی شرارتوں سے کسی صورت باز نہ آیا تو آپ نے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے دعا کی تو وہ جن وہیں پتھر بن گیا۔ یہ نشانی لوئے دندے کے مقام پر آج بھی موجود ہے اور ملک بھر سے ہزاروں لوگ حضرت امام کی یہ کرامت دیکھنے نور پور شہاں جاتے ہیں اور اس مقام کی زیارت کرتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ عبادت کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں خوش عقیدہ حکمرانوں کی بھی کمی نہیں۔ میاں نواز شریف علی اسحاق ڈار خود بھی اولیاء اللہ اور بزرگان دین سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ ان کے ادوار میں دربار کمپلیکس کی تعمیر و بحالی پر خصوصی توجہ دی گئی۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر لگی پابندی ختم کر کے یہاں عقیدت مندوں کے لیے عرس پر داخلے کا اہتمام کیا جائے۔